بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب مینار، تعارف کتب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ حقیقت نماز، مصنفہ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ۔ قسط 37، ابواب سعد حیات۔ زیر نظر کتاب حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں تیار کر کے طبع کروائی تھی، جس میں نماز کی حقیقت اور اس کے متعلق تمام ضروری مسائل اور ارکان نماز کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ 20 مئی سن 1907 کو ادارہ الحکم قادیان دارالامان میں بیٹھ کر لکھے گئے اس کتاب کے عرض حال میں فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس کتاب میں نماز کے متعلق تمام ضروری مضامین کو جمع کرنے کی صحیح کی ہے۔ پھر بھی ممکن ہے کہ بعض مضامین جو قابل بحث ہوں رہ گئے ہوں، یا کسی مضمون پر زیادہ تفصیل کی حاجت ہو اور میں نے وہاں اجمال سے کام لیا ہو۔ اس لیے جو صاحب اس کتاب کو پڑھیں وہ اپنی رائے سے مجھے اطلاع دیں تاکہ دوسرے ایڈیشن میں ان امور کا لحاظ رکھا جاوے۔ پہلا ایڈیشن 2000 کی تعداد میں شائع کیا گیا اور 300 سے زائد صفحات پر مشتمل اس کتاب کی قیمت تب 1 روپیہ فی جلد رکھی گئی تھی۔ اس ضخیم کتاب کے آغاز میں حقیقت نماز پر روشنی ڈالتے ہوئے انسانی فطرت کے اقتضاء اور غائد کے متعلق قرآن کریم کی روشنی میں مواد پیش کیا گیا ہے، جس میں عبادت کا مفہوم، صلاۃ کا مطلب، عبودیت اور ربوبیت کے باہمی رشتہ کا ذکر کر کے ذوق نماز کے حصول کا طریق لکھا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں اخبار الحکم کے مورخہ 24 مئی سن 1904 کے شمارہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا، نماز اور عبادت کے موضوع پر ایک ڈائری پیش کی گئی ہے، جس میں حقیقت نماز، نماز کی فلسفی، طہارت، وضو کی دعا، پاکی اور ناپاکی کا مفہوم، طہارت اور کتب سابقہ، ارکان نماز کا فلسفہ وغیرہ پر تفصیلی، پراثر اور سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ مصنف نے سب سے پہلے اذان پر مواد پیش کیا ہے، جس میں اذان کے الفاظ، ان کا ترجمہ و تشریح، اذان کے متعلق چند مسائل جیسا کہ اذان سننے والے کیا پڑھیں، اذان کے دوران باتیں نہ کرنا، اذان کے معنی، اذان کی فضیلت، اذان کے بعد کی دعا، دوسری دعا کا ذکر موجود ہے۔ کتاب کے صفحہ 27 پر تکبیر نماز، ساعت نماز اور اذان و اقامت کا فرق بتایا گیا ہے۔ اگلے صفحہ سے وضو اور طہارت کی حقیقت اور اس کے احکام کا بیان ہے، جس میں علاوہ اسلامی تعلیم کے بیان کے مصنف نے روحانی و جسمانی طہارت کے مسائل، درجے اور معیار بتاتے ہوئے پانی کے احکام اور دیگر متعلقہ مسائل پر بہت تفصیل اور جزیات میں جا کر نقشے بنا کر لکھا اور سمجھایا ہے۔ طہارت کے معیار بتانے کے بعد تیمم اور وضو کا بیان ہے، جس میں وضو کرنے کا طریق، وضو کے بعد کی دعا، نواقض وضو کا فلسفہ، طبی اور روحانی لحاظ سے وضو کے فوائد کیا ہیں۔ صفحہ 49 پر مساجد کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمازوں کے اوقات کی تعیین کا ذکر ہے، پھر تعداد رکعات کا ذکر اور فلسفہ پیش کیا ہے۔ قبلہ رخ ہونے کے متعلق بحث میں مکہ و مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بھی درج کیے ہیں۔ جماعت اور اس کی ضرورت، صفوں کی درستی اور ترتیب، نماز کی شرائط اور ارکان، ان امور کا ذکر جو نماز کی حالت میں جائز یا ناجائز ہیں۔ صفحہ 79 پر باجماعت نماز کی صورت میں امامت نماز کے موضوع پر احمدی احباب کے لیے رہنمائی اور متفرق سوالات کے جواب امام آخر الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ رہنمائی سے مہیا کیے گئے ہیں، جیسا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز، سلسلہ احمدیہ کے ناواقف یا منافق مداحن کے پیچھے نماز کی ادائیگی، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ، امام کا لمبی صورتیں پڑھنا،
امام سے پہلے سجدہ کرنا، امامت مسیح موعود علیہ السلام، اجرت پر امامت شرعاً ناجائز ہے وغیرہ کے حوالہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ڈائریوں سے متعلقہ مواد قرینے سے پیش کیا گیا ہے۔ صفحہ 85 پر نماز پڑھنے کا طریق بتاتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کس طرح نماز ادا کرتے تھے وہ الگ عنوان بنا کر لکھا گیا ہے۔ سجدہ سہو نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر پڑھے جانے والے اور راد عام وظائف اوراد جن سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اوراد یعنی ورد کی جمع، اوراد عام وظائف اور اوراد جن سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، لکھتے ہوئے بتایا ہے کہ بہترین وظیفہ کون سا ہے اور تسبیح پھیرنے کی حقیقت بتائی ہے۔ اس کے بعد کے صفحات میں دعا اور آداب دعا کے موضوع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ڈائریوں کے اقتباسات لے کر قابل قدر مواد جمع کیا گیا ہے۔ صفحہ 127 سے دعاؤں کا حصہ شروع ہوتا ہے، جس میں نماز کی دعائیں، رکوع و سجود کی دعائیں، سلام پھیرنے کے بعد کی دعا، رات کو اٹھنے کے بعد کی دعا، صبح و شام کی دعائیں، نیند اور بیداری کی دعائیں، گھر میں آمد و رفت کرتے وقت پڑھنے والی دعائیں، رنج و غم اور بے قراری کی دعائیں، مجلس میں بیٹھنے اور وہاں سے کھڑے ہونے کی دعا، سفر کے وقت کی دعائیں، حافظے کے قوی کرنے کی دعائیں، کھانا کھانے اور نیا کپڑا پہننے کے وقت کی دعائیں، پائخانے میں آمد و رفت کرتے وقت کی دعائیں، مسجد میں آمد و رفت کرتے وقت کی دعائیں، چاند دیکھتے وقت کی مسنون دعا، کڑک اور بادل اور سخت ہوا کے وقت کی دعائیں، شب قدر اور عرفہ کے دن کی دعائیں، چھینک لیتے وقت کی مسنون دعا، مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر پڑھنے والی مسنون دعا وغیرہ ترجمہ و تشریح پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کے صفحہ 140 سے متفرق نمازوں کے پڑھنے کا طریق شروع ہوتا ہے، جس میں وتر نماز کا تمام تر جزیات کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے بعد نماز تہجد اور تراویح، اشراق، چاشت کی نمازیں، صلاۃ التسبیح، نماز استخارہ، نماز حاجہ، نماز استسقاء، نماز کسوف و خسوف، جمعہ کی نماز، عیدین، قربانی اور اس کے مسائل، نماز جنازہ، غسل و تدفین کے مسائل، قصر نماز اور نماز سفر و خوف، جمع بین الصلاتین وغیرہ پر قرآن کریم کی آیات، بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی رہنمائی، اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی لائی ہوئی روشنی کے مطابق مواد پیش کیا ہے۔ کتاب کے صفحہ 223 پر قرآن کریم کی چند سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر کا باب شروع ہوتا ہے، جس میں سورہ الفاتحہ، آخری 3 سورتیں، سورہ الکوثر، سورہ اللہب اور سورہ العصر، سورہ عصر کی تفسیر و تشریح میں حضرت حکیم الامت حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ درج کیا گیا ہے۔ سورۃ الکافرون، سورۃ القدر کی تفصیلی تشریح و تفسیر پیش کی گئی ہے۔ الغرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حین حیات میں ایک معزز اور ذی علم صحابی رضی اللہ عنہ کی تیار کردہ اس کتاب کی افادیت علاوہ علمی اور تربیتی پہلوؤں کے فقہی اعتبار سے بھی گوناگوں ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔